کہ اللہ نے اس دن میں 10 نبیوں پر 10 بڑے بڑے انعام کیے، اس لیے اس کو یوم عاشور کہتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی جس دن میں ہوئی وہ دن یوم عاشور کا تھا۔ ان کی پیدائش شعبان کے مہینے میں 4 ہجری میں، یعنی حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور 4 سال گزرنے کے بعد حسین پیدا ہو رہے ہیں، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو حسین کی عمر 7 ساڑھے 7 سال 7 سال، کیونکہ 11ویں ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، تو آپ 4 سے لگا لو 11 تک 7 سال عمر بنتی۔ 7 سال آپ کے زیر سایہ رہے ہیں۔ نانی جو ملی ہیں وہ خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ خدیجہ کے بطن سے فاطمہ ہیں اور فاطمہ سے حسین۔ اور جیسے کسی وابستہ شخصیت کے بقیہ افراد سے وابستگی ہو جاتی ہے، حضور کیا جو بقیہ ہے اور حضور سے متعلقہ جو افراد ہیں وہ اہل بیت ہیں، تو یہ کوئی محرم والوں کا یا فلاں اور فلاں کا، اس پارٹی کا اور اس مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اپنے محبوب کے محبوبوں سے پیار کرنا، ان سے محبت رکھنا۔ آپ نام بدل دیتے تھے، بیوی کا نام ہے برہ، صحابیاں ہیں، ام المؤمنین ہیں، برہ کا معنی ہے نیکی۔ اب معمول سے گھر تشریف لائے، آپ نے کہا برہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ برہ گھر پہ نہیں ہے۔ نبوت کا گھر ہو اور نیکی گھر پہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا جی برہ گھر پہ نہیں ہے۔ آپ نے فوراً نام بدل دیا اور زینب نام رکھ دیا۔ ناموں کا آپ اتنا خیال فرماتے ہیں۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. محرم کے مہینے میں جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ یوم عاشور پہ ہوتا ہے، اور ابھی تقریباً یوم عاشور آنے میں 1-2 دن رہ گئے۔ اتوار کو تقریباً ہمارے یہاں عاشورہ ہوگی۔ عاشور کو عاشور کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی 2 وجہ لکھی گئی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی گئی ہے کہ عربی میں 10 کو عشر کہتے ہیں، عشر، اور چونکہ یہ اسلامی سال کی پہلے 10 دن مکمل ہوتے ہیں اور ذوالحج کے پہلے 10 دن پورے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اس نسبت سے یوم عاشور کہتے ہیں۔ اور تنبیہ الغافلین میں ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو عاشور کہنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دن میں 10 نبیوں پر 10 بڑے بڑے انعام کیے، 10 بڑے بڑے نبیوں پہ بڑے بڑے انعام کیے، اس لیے اس کو یوم عاشور کہتے ہیں۔
تو انہوں نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی جس دن میں ہوئی وہ دن یوم عاشور کا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے باہر آئے تو دن عاشور کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر میں راستہ بنایا، فرعون سے نجات دی تو دن عاشور کا تھا، یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو دن عاشور کا تھا، یعقوب کی بینائی واپس آئی تو دن عاشور کا تھا، یوسف کو زندان سے تخت ملا دن عاشور کا تھا، عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا دن عاشور کا تھا۔ تو یہ دن بہت پرانی نسبت رکھتا ہے، اور پرانی امتوں میں اس کو بطور شکر کے منایا جاتا تھا یوم عاشور کو، اس لیے وہ اس کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا یہود یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی کیوں رکھتے ہو روزہ؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس دن موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ انا احق باخی منکم موسیٰ، میں اپنے بھائی موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں، اگر تم اس کی نجات پہ روزہ رکھتے ہو تو میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن میں تمہاری اتباع قبول نہیں کرتا، میں ایک کی بجائے 2 روزے رکھوں گا، کیونکہ موسیٰ سے میرا رشتہ تم سے زیادہ ہے۔ وہ بھی نبی تھے، آپ نے فرمایا میں بھی نبی ہوں، تو چونکہ میرا رشتہ اس سے زیادہ ہے 2 روزے رکھوں گا۔ اندازہ کرو، نیکی میں بھی یہود کی اتباع قبول نہیں کی کہ چونکہ وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی ایک رکھ لینے۔ ہماری قوم یا ہم لوگوں نے تو گناہوں میں اتباع شروع کر دی نا، اور نیکی میں بھی اتباع نہیں فرمائی آپ، تو پھر آپ 2 روزے رکھا کرتے تھے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ پھر اس پہ بھی بحث ہوئی ہے تو علماء کے ہاں 9 اور 10 کو ملانا زیادہ افضل ہے، اور یہ شکرانے کا روزہ ہوا کرتا تھا جب تک رمضان کے روزے اس امت کو نہیں ملے، تو یہ یوم عاشور کا روزہ مسلمان رکھا کرتے تھے۔ وہ تو پھر رمضان کے روزے آ گئے تو اس کو آپشنل بنا دیا، اختیاری کر دیا، رکھنا چاہو رکھ لو، نہیں رکھنا چاہے نہ رکھو۔ ایک تو یوم عاشور کو روزہ رکھنا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو اس دن اپنے گھر والوں پہ اپنی وسعت کے مطابق ذرا کھل کے خرچ کرتا ہے، امید کرتا ہوں اللہ پورا سال اس پہ وسعت رکھیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے آپ مہنگے گوشت لا کے اور ڈشیں بنا بنا کے کھلائیں، اپنی وسعت کے مطابق جو آپ کے پاس ہو اس میں تھوڑا سا ہاتھ کھول کے گھر والوں پہ خرچ کر دیں، اس نیت پر کہ حضور فرما رہے ہیں مجھے امید ہے اللہ سارا سال اس کے لیے ہاتھ کھلا رکھے۔ تو یوم عاشور کو اس لیے منایا جاتا تھا پہلے بھی، وہ تو پھر آپ کی وفات کے بہت عرصے بعد، تقریباً یوں کہہ لو کوئی 50 سال بعد، 50-55 سال بعد وہ کربلا میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ۔ اس شہادت کی وجہ سے یہ دن ایسا اس شہادت سے جا کے جڑا کہ وہ باقی پچھلا پورا پس منظر سارا وہ یوں کہہ لو ماند پڑ گیا، اور یوم عاشور کی جو پرانی ایک نسبت چل رہی تھی وہ بالکل ایک طرف ہو کے رہ گئی ہے، وہ پس پشت چلی گئی، اور حسین کی شہادت کے ساتھ یہ دن نتھی ہو گیا۔ اب جب یہ ایک ایسا گہرا زخم تھا اور ایسی اتنا بڑا دکھ تھا امت کے لیے کہ امت باقی سارے شکرانے اور ساری چیزیں بھلا کے یوم عاشور کو حسین کے نام کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی۔ جب یہ دن آتا ہے امت کا وہ زخم ایک دفعہ تازہ ہو جاتا ہے، پرانا غم دوبارہ یاد آ جاتا ہے، دل دکھی ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ہماری امت کا جو مزاج بنایا گیا تھا وہ تہواروں کا نہیں تھا۔ یہ تہوار تو ہمیں جہاں ہم نے مغرب سے اور بہت کچھ لیا ہے، تہوار بھی ہم نے ان سے اٹھا لیے۔
مدر ڈے، فادر ڈے، اور جی انڈیپینڈنس ڈے، اور یہ ڈے اور وہ ڈے، یہ اس قوم کا کام تھا۔ ہمارے ہاں ماں کی خدمت ایک دن کی نہیں ہے، تو پورا سال ہوتی ہے۔ فادر ڈے پہ صرف ایک دن باپ کو نہیں پوجتے، سارا سال ہم تو باپ کی قدر کرنے والے ہیں۔ انڈیپینڈنس ایک دن ڈے منا کے ہم فارغ نہیں ہوتے، پورا سال ہم اپنے ملک کی قدر کرتے ہیں۔ یہ تہوار منانے والی کہانی ہماری نہیں ہے۔ تو جہاں ہم نے مغرب سے اور بہت کچھ لیا ہے، تو یہ ڈے منانے کا والا کام بھی ہم نے وہاں سے لے لیا۔ اب وہ ربیع الاول آتا ہے تو حضور علیہ السلام کے تذکرے، اور اس سے دلوں کو روح ملتی ہے، اور ایمان کو جذبہ ملتا ہے، اور چنگاری کو آگ ملتی ہے۔ اور ربیع الاول جانے کی دیر ہے، 12 ربیع الاول کے بعد تو پھر حضور دی سیرت کتنے ہوئے تے مسلمان کتنے ہوئے، اس کو میرا خیال اس میں نکھیڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایسے ہی محرم آتا ہے تو ایک دم ایمان اٹھتا ہے، مومن جاگتا ہے، اور 10 محرم گزرنے کی دیر ہے، مومن ایسا سوتا ہے مڑ کے پورا سال نہیں لبدا کتنے گیا، نہ نمازاں چ، نہ قرآن دی تلاوت چ، نہ سچ، نہ امانت، وہ پتہ نہیں کتنے جاندے ہیں۔ تو ایمان والا تہواری کام نہیں کرتا۔ تو ان شخصیات کا تذکرہ تہوار نہیں بننا چاہیے، پورا سال ان کی قدر ہو، ان کی قربانی کو یاد رکھا جائے، اور ان کے تذکرے بار بار کیے جائیں، جس سے ایمان کو جذبہ ملے، ایمان کو جوش ملے، ایمان کو تازگی ملے۔ اسی یوم عاشور کی نسبت سے تو وقت ہی بہت تھوڑا ہے، میں نے ارادہ کیا تھا کہ تھوڑے سے مناقب حسین بیان کر دیے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب جو حدیثوں سے ثابت ہیں۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، تو حسین دوڑتے دوڑتے، بہت چھوٹے تھے۔ اچھا یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کی پیدائش شعبان کے مہینے میں 4 ہجری میں، یعنی حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور 4 سال گزرنے کے بعد حسین پیدا ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو حسین کی عمر 7 ساڑھے 7 سال، 7 سال، کیونکہ 11ویں ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، تو آپ 4 سے لگا لو 11 تک 7 سال عمر بنتی۔ 7 سال آپ کے زیر سایہ رہے ہیں، تو بچپنا سارا حضور کی گود میں گزرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کھیلتے کھیلتے تشریف لائے حضرت حسین، آگے بھاگے، تو آپ نے ایک دم کہا حسین تم بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں؟ یہ سوال بڑا مشکل تھا۔ مشکل اس لیے تھا کہ اگر کہہ دیں میں بڑا ہوں تو آگے نبوت بیٹھی ہے، تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو اب صحابہ بھی چونک گئے، کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے حسین کی جواب دینا۔ تو حسین نے کہا میں بڑا ہوں۔ آپ نے کہا دلیل؟ دعویٰ کر رہے ہو بڑے ہونے کا، کیا دلیل ہے؟ کہا جیسے نانا میرے ہیں ایسا نانا آپ کا نہیں، اس لیے میں بڑا ہوں۔ تو واقعتاً جیسا نانا حسین کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹے چاہیے، زندگیاں لگ جائیں تھوڑی۔ قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، قلم کو کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے لیکن نبی کی مدح ختم نہیں ہوئی۔ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی، کہ سوچ سوچ کے میری فکر تھک چکی ہے حضور کے مقام کو، لیکن ابھی بھی آپ کی مدح پوری نہیں۔ آپ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے تو زندگیاں چاہیے،
رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو محدثین نے لکھا ہے کتنا بلند کیا اس حد کو بیان نہیں کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ کل کلاں کوئی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ نہ کرے اپنے علم پہ کہ میں مقام مصطفیٰ کو پہچان گیا ہوں کہ وہ کتنے بڑے تھے. بے حد بے حساب کسی کا دعویٰ نہیں بن سکتا میں نے مقام مصطفیٰ پہچانا. اتنا بلند فرمایا اور اس کی کوئی حد بندی نہیں کی. جیسے خود لامحدود اللہ کی ذات، ایسے اپنے نبی کے تذکرے کو لامحدود رکھا، مرتبہ مقام کو لامحدود ہے. اس مرتبہ مقام والا نبی حسین کا نانا ہے. صرف انسانوں کے نبی نہیں، پتھر پہاڑ شجر دریا کے بھی نبی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں حمل سے تھی، حضور میرے پیٹ میں تھے، جس راستے سے گزرتی تھی اس راستے کے پتھر پہاڑ بھی مجھے سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکی یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کی ماں تجھے سلام. صرف انسانوں کے نبی نہیں، پتھر پہاڑوں کے بھی نبی، شجر دریا کے بھی نبی، جن و انس کے نبی. یہ حسین کا نانا ہے. بس اب زیادہ لمبی تفصیل میں اب نہیں جاتے ہیں. نانی جو ملی ہیں وہ خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ خدیجہ کے بطن سے فاطمہ ہیں اور فاطمہ سے حسین. خدیجہ آ رہی ہیں، ہاتھ میں دودھ تھا یا سالن تھا اور حضور کے پاس آ رہی ہیں. کہیں باہر سے آ رہی تھی، کسی اور گھر سے تشریف لا رہی تھی. تو جبریل آئے، یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، جب آپ کے پاس پہنچے تو خدیجہ کو پیغام دینا کہ اللہ انہیں سلام دے رہے، اور میری طرف سے بھی سلام دینا کہ جبریل بھی انہیں سلام دے. تو خدیجہ آئیں تو آپ نے کہا خدیجہ ابھی جبریل ہو کے گئے ہیں، وہ خود بھی سلام دے رہے تھے اور تمہیں اللہ کا سلام بھی پہنچا کے گئے. وہ افراد جن کو دنیا میں اللہ کا سلام آیا ہے ان میں ایک خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ. یہ حسین کی نانی ہے. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ پہلی امتوں میں سب سے نیک خاتون، سب سے بلند مرتبہ خاتون مریم ہے، اور میری امتوں میں سب سے بلند مرتبہ خاتون خدیجہ ہے. بکری کا گوشت بنوا کے اس کے ٹکڑے بڑے خاص قسم کے جو اس کے ہوتے ہیں وہ بنوا کے آپ کچھ عورتوں کے گھر بھیجا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا آپ کیوں بھیجتے ہیں عورتوں کے گھروں میں، آپ ان عورتوں کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا یہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں اس لیے میں ان کا اکرام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ خدیجہ کا بڑا خیال کرتے ہیں، بوڑھی تھی، مطلقہ تھی، بیوہ تھی، اس سے آپ کی شادی ہوئی، اب اللہ نے آپ کو کنواری بیویاں دیں، چھوٹی عمر کی بیویاں دے دیں، جوان بیویاں دے دیں، آپ ابھی بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. تو آپ نے خدیجہ کے احسانات شروع کیے یاد کرنا. جب مجھے لوگوں نے دھکے دے کے نکالا خدیجہ نے مجھے ٹھکانہ دیا، خدیجہ نے اپنی جان میرے پہ واری، اپنا مال میرے پہ وارا، اور خدیجہ کے احسانات گننا شروع کیے. اتنے گنے کہ حضرت عائشہ نے کہا میں سوچ میں پڑ گئی کہ کاش میں یہ بات شروع ہی نہ کرتی. یہ حسین کی نانی ہے، جس گود میں پلے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی گود چھوٹی نہیں ہے. تقریباً 7.25 سال فاطمہ کی گود ملی ہے حسین کو. سیدہ کائنات، امت کی شہزادی، دو جہاں کے بادشاہ کا لخت جگر، فاطمہ رضی اللہ عنہ. حضرت علی نے ایک دفعہ ارادہ کیا دوسری شادی کا، جب حضرت فاطمہ ابھی حیات تھی، حضور بھی موجود تھے. کرنی کس سے ہے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. اور مقصود کوئی جیسے ہمارے ہاں دوسری شادی پہ مرد بڑے خوش ہوتے ہیں، پھولتے ہیں، یا دوسری شادی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں تھا.
اصل میں مقصود یہ تھا کہ ابو جہل کا داماد ہو جاؤں گا تو وہ دامادی کے رشتے کی شرم میں چپ کر جائے گا اور اسلام کی دشمنی چھوڑ دے. اصل یہ مقصود تھا کہ عرب لوگ داماد کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اس کو بڑی قدر، اس کو درجہ دیا کرتے تھے. تو آپ کے کان میں یہ بھنک پڑ گئی کہ علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور کرنا بھی ابو جہل کی بیٹی سے چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ ابو جہل کی بیٹی میری بیٹی کی سوکن بنے گی. تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سفر میں جاتے ہوئے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے رضی اللہ عنہ، اور سفر سے واپسی پہ سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آتے تھے تاکہ جدائی کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ نہ ہو، وہ کم سے کم رہے. آخر میں جاتے ہوئے مل رہے ہیں اور سب سے پہلے آ کے فاطمہ سے مل رہے ہیں. مسجد میں 2 نفل پڑھ کے سیدھا فاطمہ کے گھر آتے تھے. بیٹھے ہوئے کہیں حضرت فاطمہ آ گئیں تو نبوت کھڑی ہو جاتی ہے. ان کے اکرام میں ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے، ان کو پیار فرماتے. ان صحابہ کی، دیکھو میں ایک چیز عرض کروں، ہم صحابہ کی عظمت عزت بیان بھی کرتے ہیں، دلوں سے کرتے بھی ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کو حضور سے نسبت حاصل. تو جو اہل بیت ہیں ان کو تو ڈبل نسبت حاصل ہے، وہ صحابی بھی ہیں، وہ گھر والے بھی ہیں. تو یہ صرف کوئی محرم کا مسئلہ نہیں، یہ تو ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے. ایک آدمی جب کہیں تھوڑی محنت کرتا ہے، تھوڑا کام کرتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کی وابستگی ہو جاتی. یہ سیاسی لوگ ہیں، مختلف پارٹیوں سے لوگوں کو کتنی وابستگی ہوتی. حالانکہ ہم ان کے جرم بھی جانتے ہیں، ہم ان کی اونچ نیچ بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود کسی نہ کسی پارٹی سے ہر بندے کی وابستگی ہے، وہ دلی طور پہ اس سے اٹیچ ہے. اس پہ بات آئے گی تو اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے اس مجمع پہ، اس امت پہ کتنی محنت کی، پتھر کھائے، ماریں کھائیں، خون بہایا، فاقے کاٹے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ابھی تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو اس امت کو، ایمان والے کو نبی کی ذات سے کتنی وابستگی ہونی چاہیے کہ ان کے نام آنے پہ دل لرز جائے، بہل جائے، دہل جائے. اور جیسے کسی وابستہ شخصیت کے بقیہ افراد سے وابستگی ہو جاتی ہے، حضور کیا جو بقیہ ہے اور حضور سے متعلقہ جو افراد ہیں وہ اہل بیت ہیں. تو یہ کوئی محرم والوں کا یا فلاں اور فلاں کا، اس پارٹی کا اور اس مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اپنے محبوب کے محبوبوں سے پیار کرنا، ان سے محبت رکھنا. فاطمہ کی گود ملی حسین کو. آپ نے جب پیدا ہوئے حسین رضی اللہ عنہ تو آپ نے خود گھٹی دی ہے. ہمارے ہاں تو گھٹی اب وہ ایسے کھیل سا بن گیا ہے، ورنہ عرب میں گھٹی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، بہت خیال رکھا جاتا تھا. محدثین نے لکھا ہے جب خاتون حمل سے ہوتی تھی تو مردوں کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا تھا کہ ایسا فرد تلاش کیا جائے جس کے علم پہ، جس کے عمل پہ، جس کے تقوی پہ، جس کی للہیت پہ ان کو اعتماد ہو، اس سے گھٹی لا کے وہ بچے کو دیں. اور گھٹی پتہ کیا ملی حسین کو؟ آپ کے منہ کا لعاب. ہم بچے کو یا شہد چٹا دیتے ہیں یا کھجور کھلا دیتے ہیں پیس کے، تھوڑی سی یوں لگا دیتے ہیں. حسین کو آپ کے منہ کا لعاب ملا ہے، جس سے کنویں کے چشمے میٹھے ہوئے کہ آپ نے لعاب ڈالا اور کنواں ابلتا ہوا باہر آیا.
باپ جو ملا ہے، اللہ اکبر، کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول پیار کرتے ہیں۔ اب اٹھان دیکھو کتنی حدیث میں، یعنی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور ہم اتنا اوپر جائیں اس محبت میں کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے۔ اور آپ فرما رہے کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے یہ نہیں کر رہا، ادھر سے پیار آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور جھنڈا علی کو دیا رضی اللہ عنہ۔ مدینہ میں بھائی بھائی بنائے، صحابہ کو، تو سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ساری تقسیم ہو گئی، سب کو کوئی نہ کوئی بھائی مل گیا۔ تو حضرت علی رونے لگے، کہا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں، ہجرت کر کے آئے تھے نا، مہاجر تھے، کہا رسول اللہ میرا تو آپ نے کوئی بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی، ان کا تعلق تو دنیا تک رہے گا، دنیا سے جائیں گے یہ بھائی پناہ ختم ہو جائے گا، میرا تیرا تعلق دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ علی تو کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ یہ باپ ملا ہے، گھٹی آپ نے دی ہے، پھر نام بھی آپ نے رکھا ہے۔ تشریف لائے آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حرب۔ حرب نام مانے کے لحاظ سے عرب کے کلچر میں ٹھیک تھا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے علی نے رکھا ہے تو علی کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں ہے، علم کے شہر کی اپروچ علی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، دروازہ ہے وہ علم کے شہر کا۔ تو علی جو نام رکھ رہے ہیں وہ کوئی اتنا کمزور نام تھوڑی رکھیں گے۔ کہا رسول اللہ حرب، آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو گے۔ دو باتیں علماء نے لکھی، ایک بات یہ لکھی ہے کہ نام ننہال کو رکھنا چاہیے، جیسے حضور نے اپنے بچوں کے حسن اور حسین کے نام رکھے۔ ددیال سے زیادہ ننہال کا حق ہے کہ وہ بچوں کا نام رکھے۔ اور دوسری بات جو اس سے نکالی وہ یہ نکالی علماء نے کہ اچھا نام تجویز کرنا چاہیے۔ حرب کا معنی ہے لڑائی، تو عرب میں شجاعت اور بہادری کے لیے ایسے نام رکھے جاتے تھے جن سے تاثر ملے کہ یہ بندہ بڑا کوئی بہترین جنگجو قسم کا اور بہادر قسم کا نوجوان ہے۔ اس لیے حضرت علی نے نام حرب رکھوایا، آپ نے بدل دیا، کا حسین رکھ۔ آپ ناموں کا بڑا خیال فرماتے ہیں۔ اب وقت اوپر جا رہا ہے، آپ کا ہاتھ زخمی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اونٹنی کا دودھ نکالنا چاہا، وہ نہیں نکلا، ہاتھ پہ تکلیف تھی۔ تو ایک آدمی گزر رہے تھے، آپ نے کہا ادھر آؤ بات سنو، کیا نام ہے؟ میں کہا مرہ۔ تو آپ نے کہا اچھا جاؤ چلے جاؤ۔ مرہ کا معنی ہے کڑوا، تو آپ اس سے اپنی اونٹنی کا دودھ نکلوانا چاہ رہے تھے، لیکن جب پتا چلا اس کا نام مرہ ہے اور مرہ کا معنی تو کڑواہٹ ہے، تو آپ نے فرمایا کہیں میرا دودھ کڑوا نہ ہو جائے، جاؤ آپ چلے جاؤ۔ آپ نام بدل دیتے تھے۔ بیوی کا نام ہے برہ، صحابیاں ہیں، ام المؤمنین ہیں، برہ کا معنی ہے نیکی۔ اب معمول سے گھر تشریف لائے، آپ نے کہا برہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ برہ گھر پہ نہیں ہے۔ نبوت کا گھر ہو اور نیکی گھر پہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا جی برہ گھر پہ نہیں ہے۔ آپ نے فوراً نام بدل دیا اور زینب نام رکھ دیا۔ ناموں کا آپ اتنا خیال فرماتے ہیں، اس لیے نام رکھنے میں اور گھٹی دینے میں بہت ماں باپ کو توجہ رکھنی چاہیے، اس کا اثر شخصیت پہ جاتا ہے۔ آپ دیکھو نا، دودھ نکالنا ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، بندہ اجنبی ہے، آئے گا نکال دے گا، کیا ہوگا؟ کتنی رکاوٹیں ہیں، اس کی شخصیت کا اونٹ پہ کیا اثر، یا اونٹنی پہ اور اس کے دودھ پہ کیا اثر؟ لیکن آپ نے نام پسند نہیں فرمایا، دودھ ہی نہیں نکلوایا۔ تو اگر کسی کا نام
الٹا سیدھا ہے یا معنی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، بدل دو، کاغذات میں لکھا رہے۔ عام بول چال میں نام بدل دینا چاہیے اگر معنی درست نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں فلمیں گانے لوگ دیکھتے ہیں، انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں، انگلش فلمیں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ خواتین گھروں میں اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں، تو اب وہ نام جب ہم سے پوچھنے آتے ہیں تو یقین جانو ہم بھی پہلی دفعہ سنتے ہیں ایک ہی نام ہے، کسی فلم کا ہیرو ہے، کسی ڈرامے کا کوئی کردار ہے، اس پہ وہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھیں، تو شخصیات پہ اس کا اثر ہوگا۔ تو اب سنو کہ حسین کا نام حضور نے رکھا ہے تو ان کی شخصیت پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ نے تاکید فرمائی اس کی تربیت قرآن کے سائے میں کرنا، اور پھر فاطمہ نے قرآن کے سائے میں تربیت فرمائی۔ ایک دونوں بھائی لڑ پڑے، حسن حسین دونوں لڑ پڑے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کلاس لی، کیوں لڑے ہو؟ تو اس نے کہا میرا عذر تھا، اس نے مجھے مارا، دوسرے نے کہا میرا عذر تھا، اس نے مجھے مارا، تو کہا قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد نہ مچاؤ، تم دونوں لڑ رہے ہو، زمین میں فساد مچا رہے ہو، جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو۔ زندگی بھر حسین ایسا قرآن سے جڑا ہے اور حسن قرآن سے ایسا جڑا ہے کہ وہ مرتے دم تک کا رشتہ رہا، قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ آپ نے 50 دفعہ یہ بات سن رکھی ہے، سر نیزے پہ چڑھا اور قرآن زبان پہ چل رہا تھا۔ ہاں، ایک آدمی نے آ کے کہا حسین شیطان کے وار سے کیسے بچا جائے؟ نظر تو ہمیں آتا نہیں ہے، وار بہت زیادہ ہے۔ تو کہا کہ علاج بتاتا ہوں، شیطان 4 مرحلوں میں وار کرتا ہے۔ پہلے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فوسوس لہم الشیطان، قرآن میں لیبدی لہما ما، وہ آدم اور حوا کے لیے وسوسہ ڈالا، پھر وسوسے کو ارادے میں تبدیل کرتا ہے۔ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے اللہ نے منع نہیں کیا ہوا، ان کو تھوڑی تسلی دے کے تھوڑا پش کیا، ارادہ بن گیا درخت سے لے کے کھانے کا، پھر اس ارادے کو پختہ عزم میں تبدیل کرتا ہے۔ جب پختہ عزم ہو گیا تو اب 4تھے مرحلے میں جا کے گناہ کرواتا ہے۔ تو کہا جب شیطان وسوسہ ڈالے وہیں بند لگا دو تاکہ گناہ کرنے کی نوبت ہی۔ ایک نے آگے کہا قرآن میں الزانیۃ والزانی ہے، پہلے اللہ نے زنا کرنے والی عورت کا ذکر کیا، پھر زنا کرنے والے مرد کا ذکر کیا، اور پھر اسی آیت میں اسی صورت میں فرمایا والسارق والسارقہ، پہلے چوری کرنے والے مرد کا ذکر کیا، پھر چوری کرنے والی عورت کا ذکر کیا۔ زنا میں عورت پہلے ہے، چوری میں مرد پہلے ہے۔ تو حسین کہنے لگے زنا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک عورت راضی نہ ہو، اور چوری تب تک نہیں ہو سکتی جب تک مرد کام نہ کرنے والا نہ ہو۔ جرت مرد میں ہوتی ہے نا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ قرآن سے بہت گہرا ربط رکھتے تھے اور انتہائی تقوی للہیت کی زندگی گزاری ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ یا حسین جمدا ہے تو یا سیدھا کربلا پہنچ جاتا ہے، درمیان کی زندگی بیان ہی کوئی نہیں کرتا۔ کتنی للہ 25 حج پیدل فرمائے، سواریاں ساتھ چل رہی ہیں، حضور کا شہزادہ جا رہا ہے، سواریاں ساتھ ہوتی تھیں، اور فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے میں اللہ کے گھر سوار ہو کے جاؤں، اس لیے پیدل جاتا ہوں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت علی کا جس کو صحبت ملی 40 سال 35 سال، کیونکہ حضرت علی کی شہادت جا کے 41 ہجری میں ہو رہی اور حسین جا کے شہید ہو رہے ہیں 61 میں، 40 سال تقریباً علی کی صحبت ملی رضی اللہ عنہ۔ تو آپ ایسے نوجوان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اپنی زندگی میں کوئی نارمل آدمی ہوگا جیسے ایک عام آدمی ہوگا؟ قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق۔ بس آخری بات سناتا ہوں پھر سنتیں پڑھتے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا اتنے کاروبار کر چکا ہوں،
ہر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے. امام کوئی ایسا کاروبار بتائیں جس میں نقصان نہ ہو. اب حسین کا جواب سنو. کہا ایسا کاروبار بتاتا ہوں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، جو کاروبار میں جانتا ہوں. تو فوراً قرآن پہ گئے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے، دیہاتوں والے، شہروں والے ایمان پہ آ جائیں، نیک عمل پہ آ جائیں، ہم ان کے لیے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. کہا یہ ایسا کاروبار ہے کبھی فیل نہیں ہوگا، کر لو. ایسا قرآن سے جڑے ہوئے تھے، بات بات پہ قرآن. اور ہر وقت کا مصلح اور ہر وقت کی نماز اور اللہ سے تعلق. ہن مومن جاگدے نے محرم پچھو پورا سال نماز، اور حسین نے کربلا جیسے میدان میں نماز نہیں چھوڑی. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت اللہ.